صحیح صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس فانی دنیا میں ہزاروں لوگ گزرے ہیں جن کو نہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں صرف ان کے کمالات کی وجہ سے۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی صحابت کی وجہ سے۔ ہم سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے۔ تو ہم اس ذات اقدس سے محبت کیوں نہ کریں جس کے اندر سارے کمالات علی وجہ الکمال موجود ہو۔ ان لوگوں کے اندر جو کمال پایا جاتا تھا ناقص تھا، مگر ہمارے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں نوشیروہ کے عدل و انصاف کو مانتا ہوں، مگر نوشیروہ کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا موازنہ کیا جائے، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کیے، جس ذات نے یہ اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ حاضرین اجلاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور کبھی نہیں فرمایا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر کی یہ انتہا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو، ان درندوں کو جنہوں نے امام المؤذنین حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹال کر سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، جن سنگ دل انسانوں نے آپ کے چچا کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، جن بدبختوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کو، ان درندوں کو، ان سنگ دل انسانوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ اے مکہ کے لوگوں، اے قوم قریش، گھبراؤ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اے مکہ کے لوگوں، آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اے مکہ کے لوگوں، گھبراؤ نہیں، آج کل تم نے ہم کو نہیں چھوڑا تھا لیکن آج ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ آج میں تمہاری پچھلی غلطیوں کو یاد دلا کر تمہاری نگاہیں نیچی نہیں کروں گا، یغفر اللہ لنا ولکم، بلکہ تمہاری غلطیوں کی تمہارے لیے خدا تعالیٰ سے معافی مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ دوست تو دوست، دشمنوں نے بھی آپ کے سچا ہونے کا اقرار کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، اے ابو جہل، یہاں ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتانا محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد سچ بولتا ہے، اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، جس ذات میں ایسے اوصاف، ایسے کمالات اور ایسے اخلاق جمع ہو، اس ذات سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دنیا والے کسی کے حسن و جمال پر ناز کرتے ہیں، کسی کے عدل و انصاف پر ناز کرتے ہیں، کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں، تو ہم اس پیغمبر پر ناز کیوں نہ کریں جس کے اندر یہ سارے کمالات اور ساری صفات علی وجہ الکمال موجود ہو، جسے خالق کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، جس کے احسانات سے کائنات کا کوئی فرد بشر خالی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جبکہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، انسان ذات پات اور مختلف برادریوں میں تقسیم ہو چکا تھا، کوئی اعلیٰ تو کوئی ادنا تھا، اس عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ سامعین اعزام، معلوم یہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ فضیلت کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا اور آپ سے سچی محبت اور سچا عشق کرنا ہے۔ مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج محبت رسول اور عشق نبی کا دعوت صرف زبانوں پر ہے، دل تو محبت رسول سے خالی اور عمل غیروں کے مشابہ ہے۔ زبان سے نبی کی سیرت پر عمل کا دم بھر
پڑتا، اس لیے کہ ہمارے دل تو مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کی سیرت کی کوئی ضرورت نہیں، نہ نبی کا کھانا پسند ہے، نہ نبی کا سونا پسند ہے، نہ نبی کی تجارت پسند ہے، نہ نبی کی سیاست پسند ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان زندگی کے ہر موڑ پر سرگرداں و پریشان نظر آ رہا ہے۔ جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انہیں سیاسی اور معاشی اعتبار سے اپاہج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہر آنے والا دن ان کی تباہی اور بربادی کا نیا پیغام لا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، آج پریشانیوں اور مصیبتوں کا جو سیلاب ہم پر آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ نبی کی تعلیمات سے بے وفائی اور آپ سے بے رغبتی ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ برادران ملت اسلامیہ، جس دن ہم نبی کے وفادار بن جائیں گے، اس دن تاریخ اپنے ماضی کو دہرانے پر مجبور ہو جائے گی۔ جس دن نبی سے سچا عشق ہو جائے گا، وہ دن ہماری فتح و کامرانی کا دن ہوگا۔ مصر، شام، ایران و عراق، ایشیا و افریقہ کے گھنے جنگلات، بحر و بر، سب کے سب ایک زباں ہو کر دوبارہ ہماری قیادت و سیادت کا اعلان کریں گے۔ جب تک ہمارے دل غیروں کے ساتھ رہیں گے، جب تک ہم غیروں کی تہذیب و ثقافت کو اپناتے رہیں گے، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کو عمل سے دھوکے دیتے رہیں گے، جب تک اس کے رسول کے زبانی دعوے کی تصدیق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم دین و دنیا میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ضرورت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا عشق کیا جائے۔ یہود و نصارہ کے جو طریقے ہمارے گھروں میں رائج ہیں اور ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، اسے نکال باہر کیا جائے۔ بچہ بچہ یہود و نصارہ کے طرز زندگی سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ ملت کا ہر نوجوان غیر اللہ اور غیر اللہ کے طریقے کو چیلنج کرنے والا بن جائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے سچے عشق اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔